اسلام واحد دین ہے جس نے سب سے پہلے آ کے وطنیت کی نفی کی ہے. وطنیت کو اسلام نہیں مانتا. ہم نے گھڑ لیا نا جی وہ پاکستان آئے گا تو ہم یوم پاکستان منائیں گے، تو انڈیا والے انڈیا کا منا رہے ہیں، تو افغانستان والے افغانستان کا منا رہے ہیں. مسلمان کا جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، سارے رشتے نیچے ہیں. اس کا پہلا رشتہ کلمے کا رشتہ ہے، ایمان کا رشتہ ہے. حضور نے فرمایا کہ تم ساری نفرتیں قدورتیں ساری سائڈ پہ رکھو، اے مسلمانوں ایمان والو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. کس بنیاد پہ؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ. اب افغانستان والے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پاکستان والا جشن منا رہا ہے. انڈیا کے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہاں شادیانے بج رہے ہیں کہ جی وہ ہمارا دشمن ہے. وہ کون سی دشمنی ہے تمہاری ان کے ساتھ؟ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں. تمہارا رشتہ ساری کائنات کے مسلمانوں کے ساتھ کلمے کا ہے. بس اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے. یہ وطنیت جو ہے اسلام اس کی اجازت، اس کے اوپر تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وطنیت کی سختی سے نفی کی ہے، تعصب کی نفی کی ہے کہ آپ اس کی بنیاد پہ نہ لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں نہ لوگوں کو بلا سکتے ہیں. اور یہ جو روایت آپ بیان کرتے ہیں کہ جی حضور نے ارشاد فرمایا کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے. وطن کی خاطر صحابہ نہیں لڑے، صحابہ جب بھی لڑے ہیں وہ اسلام کی خاطر لڑے ہیں. جہاد کہتے ہی اسی کو ہیں جو اعلی کلمہ توحید کی خاطر جو تلوار اٹھائی جائے، جو گن اٹھائی جائے، وہ جہاد ہے. میں اپنی برادری کی خاطر لڑ رہا ہوں، میں اپنی عزت کی خاطر لڑ رہا ہوں، میں اپنی قوم کی خاطر لڑ رہا ہوں، میں اپنے ملک کی خاطر لڑ رہا ہوں. یہ جہاد تھوڑی ہے. اصل جہاد وہ ہے جو آپ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر لڑتے ہیں، دین کی خاطر لڑتے ہیں، دین کے دفاع کے لیے لڑتے ہیں. اگر آپ وہ یہودی پروٹوکول پڑھیں تو یہ یہودیوں کا سب سے بڑا فتنہ یہی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے اندر، لوگوں کے اندر آزادی کا کیڑا ڈالا ہے. ہر بندہ آزاد ہونا چاہتا ہے. جی کس سے آزاد ہونا چاہتے ہیں؟ اب ہندوستان ایک تھا، ہندوستان کے لوگوں نے سوچا کہ جی ہندو ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں، ہندوؤں نے سوچا کہ انگریز ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں. ان دونوں نے بیٹھ کے آپس میں بٹوارا کر لیا، تقسیم کر لی. وہ ادھر ہو گئے، ہم ادھر ہو گئے. ہم نے سوچا کہ ہم الگ ملک بنا کے تو بڑے سکون سے رہیں گے. الگ ملک بنا کے تو پھر سمجھ آئی آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ 70-75 سال تو گزر گئے. اس کے بعد سمجھ آئی کہ بات تو وہیں کی وہیں، بھینس وہیں کی وہیں کھڑی ہے کہ 70 سال پہلے جو ظلم کر رہے تھے 70 سال بعد آزاد ہو کے بھی وہی ظلم کر رہے ہیں ہمارے اوپر. تو یہ بات بنگالیوں کو سمجھ آئی. انہوں نے کہا نہیں، پاکستان ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، ہم ان سے الگ ہو جائیں تو بڑے خوشحال ہو جائیں گے. پھر انہوں نے ہم سے آزادی حاصل کر لی، وہ جدا ہو گئے. اب پاکستان کے 4 صوبے اور 1 ریاست ہے. جس صوبے کے بندے کو اٹھائیں وہی آزادی چاہتا ہے. ایمی گل ہے نا جی. جی پٹھان سے پوچھو کہے گا جی آزادی ہے. کشمیر میں آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں. جی کس سے آزادی چاہتے ہو؟ کشمیر والا پاکستان سے چاہتا ہے، بلوچستان والا جی پاکستان سے آزادی چاہتا ہے. اور پاکستان کیا ہے؟ ہر بندہ دوسرے سے آزادی چاہتا ہے. آزاد ہو کے کرنا کیا ہے؟ ایک والد کے 4 بیٹے تھے، اس نے ایک کنال میں گھر بنا کے دیا تھا. آپس میں لڑائی جھگڑے ہوتے تھے، صلح صفائی سے رہ نہیں سکتے تھے. چاروں بھائیوں نے اسی ایک گھر کے اندر تقسیم کر لی، دیواریں دے دے کے انہوں نے اپنے چھوٹے چھوٹے کھڈے بنا لیے. اب یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوش بیٹھے ہیں. نہیں، خوش نہیں بیٹھے. اسلام تمہیں اجتماعیت کی دعوت دیتا ہے، اسلام تجھے تقسیم کی دعوت نہیں دیتا. یہی اجتماعیت دن کے اندر 5 مرتبہ نظر آتی ہے کہ تم سارے، یہی نماز تمہاری گھر میں بھی ہو سکتی ہے مگر تم اکٹھے مسجد کے اندر کندھے سے کندھا ملا کے، سینے کے ساتھ سینہ ملا کے ادھر آ کے کھڑے ہوتے ہو. تو یہ اجتماعیت کا درس ہے. نہیں، ہم نے آزادی لینی ہے تو کس سے آزادی لینا چاہتے ہو؟ یہ تقسیم در تقسیم جو ہے یہ انسان کو کمزور کر دیتی ہے. 4 بھائیوں کو ہرانا مشکل ہے اور ایک بھائی کی پھینٹی لگانا، وجہ کلہ پر آوے تو مارنا آسان نہیں. اگر 4 بھائی ہوں تو بندہ سوچ سمجھ کے پنگا لیتا ہے، نہیں یہ چاروں مل جائیں گے ماریں گے بڑا سخت. تو اگر ہم سارے اکٹھے ہوں، یہ وطنیت سے نکل کے صرف اسلام کے نام پہ اکٹھے ہوں تو مسلمانوں سے پنگا لینا مشکل ہے. خلافت عثمانیہ کی بات کرتے ہیں. خلافت عثمانیہ سے جب خلافت عثمانیہ کو توڑا گیا تو 70 سے زائد ملک اس خلافت کو توڑ کے بنائے، تقسیم کیا ہے تمہارے اوپر حکومت کرنے کے لیے. لیکن نہیں، ہمیں وہ باتیں سمجھ نہیں آتی، ہمیں صرف آزادی چاہیے.